نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوئیں اور ان کے پیچھے معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور انسانی مصلحتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جنہیں قرآن مجید میں امہات المومنین، مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تقریباً 595 عیسوی میں ہوا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ مدت ازدواج تقریباً 25 سال۔ اہم باتیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے پورے دور میں صرف انہی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ وفات: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 10 نومبر 619 عیسوی کو وفات پائی۔ اسی سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زماں سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد تقریباً 620 عیسوی میں دوسرا نکاح حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ وجہ نکاح: وہ ایک بیوہ اور عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ ان کی کفالت اور عزت کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر نکاح: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ فضائل: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں۔ دین کے بے شمار مسائل امت تک پہنچائے۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر سے نکاح: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر سے 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ قرآن کریم کا ابتدائی تحریری نسخہ ان کے پاس محفوظ رہا۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب ام المساکین، مسکینوں کی ماں، نکاح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں نکاح حضرت زینب سے 3 ہجری میں کیا۔ فضائل: غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتی تھی۔ مدت ازدواج: تقریباً 8 ماہ۔ وفات: 4 ہجری میں وفات پا گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ چھٹا نکاح آپ نے 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ وجہ نکاح: ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ وہ بچوں سمیت بیوہ تھیں۔ فضائل: انتہائی دانا اور سمجھدار خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے مشورے نے اہم کردار ادا کیا۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش نکاح: 7واں نکاح آپ نے 5 ہجری کو حضرت زینب بنت جحش سے کیا۔ خصوصیات: ان کے نکاح کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ فضائل: بہت عبادت گزار اور سخی تھیں۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے صدقہ کرتی تھیں۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث: حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 5 یا 6 ہجری میں کیا۔ اثرات: ان کے نکاح کے بعد ان کے قبیلے کے بہت سے قیدی آزاد کر دیے گئے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدت ازدواج:
وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح۔ ان سے نکاح 7 ہجری کو کیا۔ پس منظر وہ حبشہ ہجرت کر گئی تھی، ان کے شوہر نے بعد میں اسلام چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ فضائل: اسلام پر ثابت قدم رہنے کے بہترین مثال تھی۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ہی۔ 10واں نکاح 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ فضائل: وہ ایک معزز یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسلام قبول کر کے امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث سے نکاح۔ 11واں اور آخری نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 ہجری میں کیا۔ خصوصیت: وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ تھی۔ فضائل: نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ مدت ازدواج: وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کی حکمتیں: بیوہ اور بے سہارا خواتین کی کفالت، مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا، اسلام کی تعلیمات خواتین تک پہنچانا، معاشرتی اصلاح اور غلط رسم و رواج کا خاتمہ، امت کو گھریلو زندگی کے احکام سکھانا، رحم، شفقت اور انسانی ہمدردی کا عملی نمونہ پیش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی محض ذاتی خواہشات پر مبنی نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے امت کی تعلیم، معاشرتی اصلاح اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کی عظیم حکمتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کا بلند مقام عطا فرمایا، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سب سے محبت اور ادب کا معاملہ کریں۔